بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہارون رشید خلیفہ نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنی دربار میں جمع کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بے حد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کی خواب میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا، ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکے کہ جناب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ ہارون رشید خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ اگر یہ علماء یہ نسخہ تلاش نہ کر سکا تو ان سب کو ملک سے نکال لیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام علماء حاضر ہوئی۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، علی جا، اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے اور وہ آپ کا دور کا رشتہ دار ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا، کہیں تم بہلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ عالم نے کہا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گستی کو سلجھا دیتا ہے۔ کیوں کا آپ کی سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت وہب بن عمرو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھی جن کو درویش صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اکثر ننگی پاؤں ہی رہتے اور جہاں تک جاتے وہیں پر رات بسر کر لیتے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کی خاص شاگردوں میں سے ایک تھی۔ خیر جب حضرت بہلول کو شاہی حکم نامہ ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار نہ جاتے تھے، اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئی تو سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ بہلول نے خلیفہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے علی جا، آپ کو ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے بیچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا۔ اس لیے اس نے حضرت بہلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہے گے خلیفہ 2 دن تک بس وہی کرے گے۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون رشید سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میرے طرف کھانا ہے، میرے طرف سے آپ کی دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا ہے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب سارے رات پیاسے رہے اور اگلی شام بہلول کی چوپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ان کی تواضع کسی اچھی مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کی اور کہا کہ یہ کھائے اور واپس چلی جائے۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی آپ نے پانی نہیں پینا، بس آپ آرام سے آج رات سو جائے اور کل فجر کے بعد آپ کو مسجد میں ہے نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکے گی۔ خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھی کہ بہلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئی، علی جا،
آپ کی رات کیسے گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھی؟ حلیفہ کہنے لگے، بہلول ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا ہے، کبھی پانی پی رہا ہوتا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتی تھی، اور ابھی بھی بس پانی پینے کی ہی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود حلیفہ کو پانی پیش کیا اور حلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کی بعد حضرت بہلول فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کرے۔ حلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھر دے، دیدار کا انتظار کرے اور اہتمام کرے تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، اور ہاں، اللہ کی ننن میں نام سے ایک نام ضرور لکھو، اور دوسرا بات، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو۔ محترم ناظرین، تب تک اتنا ہی کافی تھا، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔